پنو صاحب، آپ ہائی کورٹ کے جج بھی رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے سرکاری ملازمین کے بچوں کے لیے جو مخصوص کوٹا تھا ملازمت کے لیے، وہ ختم کر دیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے یہ اس کی ڈومین کے اندر ہے؟ دیکھیے جی، ہمارا جو آئین ہے اس کے تحت جوڈیشل ریویو کا اختیار جو ہے یہ عدلیہ کو، اعلیٰ عدلیہ کو دیا گیا ہے، اور وہ آئین کے اندر ہی یہ اختیار موجود ہے کہ اب دو بڑی عدالتوں، تین بڑی عدالتوں کا نام لوں گا میں اس میں، اگر آئین کے اندر یہ موجود ہے کہ اگر کوئی قانون غیر قانون یا اس کی کوئی شک ایسا ہو جو اسلامی تقاضوں پر یا اسلامی ٹیچنگ کے قرآن اور سنہ کے خلاف ہو، تو آپ کی جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے آن اے چیلنج وہ اس کو ختم کر سکتی ہے، ڈکلیئر کر سکتی ہے غیر اسلامی۔ سملرلی جو کوئی قانون بنتا ہے آپ کے ہاں ادر دین دیٹ، تو اس کو ہائی کورٹ کو یہ اختیار ہے کہ ہائی کورٹ اس کو فنڈامنٹل رائٹ سے متصادم ڈکلیئر کر سکتی ہے۔ اب یہ بیسیکلی قانون ایز اے کانسیکوینس ڈکلیئر ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پر اس کو فنڈامنٹل رائٹ سے متصادم قرار دیا جاتا ہے۔ اب فنڈامنٹل رائٹ جو کہ آئین کے اندر دیے گئے ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس سے متصادم ہے، ان ریزنیبل ہے اور مناسب ہے۔ تو اس نقطۂ نظر سے یہ اختیار اعلیٰ عدلیہ کا موجود ہے کہ وہ کسی بھی قانون کو فنڈامنٹل رائٹ سے متصادم قرار دے سکے اور اس کو آف نو لیگل ایفیکٹ کہہ سکے۔ اب یہ ایک آئین کا آرٹیکل ہے، آرٹیکل 25، جو مساوات کا پروپوننٹ ہے کہ جی مطلب یہ کسی بھی وجہ سے ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے، مساوی ٹریٹ کیا جانا چاہیے ہر کسی کو۔ اب یہ جو ملازمت ہے یہ اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے کہ جی آپ پہلے ایک ملازمت کے لیے جو ڈپارٹمنٹ کوالیفیکیشن مقرر کرتا ہے، ایڈورٹائز کرتا ہے، وہ آپ کی پوری ہو، پھر آپ ایک سکریننگ پروسیس میں، انٹرویو میں، ریٹن ٹیسٹ وغیرہ میں جاتے ہیں، اس کے بعد آپ کا انٹرویو بھی ہو سکتا ہے اور پھر آپ سمجھے جاتے ہیں کہ آپ اس کے اہل ہیں۔ پنجاب سروس کمیشن ہے، اس لیے فیڈرل میں کمیشن ہے، اس لیے صوبوں میں ساروں میں ڈپارٹمنٹس کے اندر اپنی ایک ہیرارکی ہوتی ہے جو یہ فیصلہ کرتی ہے۔ تو یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں استثناء کریٹ کی گئی تھی قانون کے تحت کہ جو لوگ ملازم ہیں کسی محکمے کے اندر تو ان کے بچوں کے لیے ایک مخصوص کوٹا علیحدہ کر دیا جائے۔ اب وہ یہ کیا تھا، کتنا تھا کہ جی اگر ایک فرض کر لیں ایک 100 سیٹ ہے تو اس میں ایک فرکشن تھی کہ 2.5% فرض کر لیں کہ 100 میں سے 2.5% سیٹیں جو ہیں وہ علیحدہ کر لیجیے گا، وہ پہلے سے ہی علیحدہ ہو جائیں گی، 2.5 سیٹیں علیحدہ ہو جائیں گی، 3 سیٹیں علیحدہ ہو جائیں گی۔ اب 3 سیٹیں جو علیحدہ ہو گئیں وہ صرف ان پر سرکاری ملازمین کے بچے ہی کمپیٹ کریں گے، اور 97 جو ہے ان کا کمپٹیشن الگ ہوگا، ودن دیم سیلف ہوگا، وہ خود سے کمپٹیشن میں آئیں گے اور یہ علیحدہ سے کمپٹیشن، یہ ایک کلاسیفیکیشن آپ کہہ سکتے ہیں کی ہوئی ہے۔ اب یہ بڑا جورسپروڈنشلی ایشو ہے کہ یہ اس قسم کی کلاسیفیکیشن جو ہے یہ ہونی بھی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ نے تمام تر سرکاری ملازمین کے لیے اگر ان سے کوئی ایسے جرائم کا ارتکاب ہو جائے جن کو ہم شیڈیولڈ افینس کہتے ہیں، جو اینٹی کرپشن کی ڈومین میں آتے ہیں، جو نیب کی ڈومین میں آتے ہیں، جو ایف آئی اے کی ڈومین میں آتے ہیں، تو اس کے لیے عام پولیس اسٹیشن پہ مقدمہ کو اپروچ نہیں کریں گے،
اس کا ایک طریقہ ہے کہ کرپشن ہے وہ اس کی پہلے انکوائری کرے گا، سفٹ آؤٹ کرے گا کہ یار یہ جو انفارمیشن ہے درست بھی ہے کہ نہیں، اور اگر ایک پائی جاتی ہے پھر وہ جوڈیشل ایکشن ریکمینڈ ہوتا ہے یا واٹ ایور اٹ، تو وہاں ایک استثنائی کیفیت موجود ہے سرکاری ملازمین کے لیے، ان کی پرفارمنس آف ڈیوٹی پروبیبلی یہ ہے کہ جی ایک انشور کیا جائے کہ یہ فریولس لیٹیگیشن اور لوگوں کو پریشان نہ کیا جائے، اور ایک پروٹیکشن دی گئی ہے قانون کے اندر، کوئی امیونٹی نہیں دی گئی لیکن پروٹیکشن دی گئی ہے اس سے۔ اب یہ سوال میں کمنگ بیک ٹو یور کوسچن، سپریم کورٹ کو ان آرٹیکلز کی بنیاد کو، کسی معاملے کو، کسی لاء کو، کسی سرکولر کو، کسی پیس آف لیجسلیشن کو آئین کی کسوٹی پر پرکھ کر یہ کہنے کا اختیار موجود ہے کہ یہ غیر قانونی ہے یا نہیں ہے۔ سو ان حالات میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے یہ جو فیصلہ دیا ہے اپنے اختیارات کو، آئین کے اندر دیے گئے اختیارات کو استعمال کر کے ہی دیا ہے۔